بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں چلتے پھرتے آپ نے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیں گے، کاروبار ہے لاکھوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی اور آسانی فرمائیں گے۔ اس وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ رزق وہی ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے آپ کس راستے سے، کس وجہ سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی لکھی ہے، مل کے رہے گی۔ ہو سکتا ہے یہ لکھا ہو جب آپ اللہ رب العزت سے یہ مانگیں گے کہ اللہ مال و دولت کی فراوانی آپ کو عطا فرما دیں، آپ کے مانگنے پہ اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں۔ تو عمل کی ترتیب میں بیسیکلی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی پیسے کے لیے جتنے بھی وظائف ہیں ان میں اپنے یقین کو خراب نہ ہونے دیجیے۔ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پیسے کے وظیفے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان وظیفوں سے پیسے ملتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ یقین اپنا ٹھیک کر لیجئے۔ یقین کیا ہے کہ مجھے پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، میں پیسوں سے نہیں پلتا، پیسوں سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پیسوں سے عیش و عشرت نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین رکھیے، اللہ رب العزت ضرورتیں پوری کرنے میں پیسے کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت آسائشیں اور راحتیں دینے میں بھی پیسوں کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کے لیے راحت والی زندگی کا فیصلہ کر دیا، اللہ پاک مال و دولت کے بغیر بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ خیر یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو وظائف کرتے ہیں نا، ان وظائف کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ حدیث پڑھو گے تو تمہیں بہت، یہ وظیفہ پڑھو گے تو تمہیں بہت پیسہ ملے گا اور یہ کرو گے تو بہت، یہ نہیں ہے۔ بلکہ ان وظائف کے ذریعے تو ہم نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہوتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے آسانی وسعت مانگی ہے، لیکن صرف امت کے لیے کہ امت یہ نہ کہے کہ خود تو عیش کر گئے، ہم اتنی مشقتوں میں ہیں۔ اس دنیا کا اس وقت موجود اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اپنی زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشقت والی زندگی گزارا ہو، کوئی ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کیجیے۔ ایک رول ذہن میں رکھیے گا، شریعت نے ہمیں دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ سائیکل پہ بیٹھ کے موٹر سائیکل والے کو، گاڑی والے کو دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی، اور ناشکری سے نعمت جو پاس ہو وہ بھی چھن جاتی ہے۔ اور نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو سائیکل والے کو دیکھ کے شکر ادا کریں گے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے بائک دیا ہے، صرف ریس دیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ وہ کتنی مشقت سے چل رہا ہے اور چلا رہا ہے سائیکل کو، اور سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے۔ لیکن اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، دنیا کی تھوڑی سی راحتوں کے پیچھے اسلام کو چھوڑ دیا۔ باہر کے ویزے کے لیے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ڈاکومنٹس پہ اپنے آپ کو کسی دوسرے مذہب کا لکھوا کے باہر چلے جاتے ہیں، تو اسلام سے تو نکل گئے۔ اب یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اور وہ یہ کہ ہم پیسوں سے نہیں پلتے، ہمیں پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ پاک آسانیاں، فراوانیاں، راحتیں اور سکون دینے کے لیے پیسوں کے محتاج نہیں۔ اللہ پاک ویسے بھی دے سکتے ہیں، ہاں اللہ اس ذریعے سے دے دیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک سے عافیت مانگیے، سکون مانگیے، راحت مانگیے۔ مقدر میں آپ کے جو لکھا ہوا ہے وہی ملنا ہے، مل کے رہے گا۔ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک بغیر مشقت کے عطا فرما دے، راحت سے، سکون سے عطا فرما دے۔ تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں، صحابہ مانگا کرتے تھے، اللہ یہ پیسوں والے، یہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ غریبوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، کتنی نیکیاں کر جاتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اپنے غریب مسلمانوں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنے کی نیت سے اللہ سے مانگیے۔ اور دنیا کی آسانی اللہ رب العزت مانگا، کوئی حرج نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو دنیا مانگی گئی نا، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس دنیا میں ہم اللہ رب العزت کا ناراض کر کے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نماز نہیں چھوڑ رہے، یہ وہ دنیا ہے، یہ وہ بہترین دنیا ہے
یاد رکھیے، اگر آپ مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں تو مل کے رہے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے چاہا، کوئی بندش نہیں کر سکتا، نہ بندش ہوتی ہے، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ پر بندش ہے، آپ پر تو کاروبار کی بندش ہو گئی، حالانکہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ نماز میں نہ پڑھوں اور کاروبار کی اور رزق کی بندش ہو جائے اور میں کوستا پھروں رشتہ داروں کو کہ فلاں نے مجھ پر جادو کروایا ہوا ہے۔ ہم اپنے یہ جو ہمارے کسب ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدینا، یہ جو کسب ہے نا ہمارے، جتنا بھی خشکی طری پہ فساد ہے اپنے ہاتھوں کا کیا در ہے۔ آپ بے سکون ہیں، آپ بیٹھ کے محاسبہ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ضرور نکل آئے گا۔ آپ پر رزق کی تنگی ہے، بیٹھ کے وجہ سوچئے، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ نکل آئے گی رزق کی تنگی کی۔ تو اللہ سے چاہتے ہیں مال و دولت کی فراوانی اور راحت اور سکون، تو اس راستے کو اپنانا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر اللہ پاک سے مانگیے۔ وظائف تو اللہ پاک کو پکارنے کا ایک ذریعہ ہیں، یہ ان وظیفوں سے پیسے نہیں ملتے، ان وظائف کو کر کے اللہ رب العزت کو پکارنے سے، پھر اللہ پاک سے دعائیں کرنے سے وہ پیسے ملیں گے۔ اللہ پاک مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائیں گے، مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، تو مانگ لیجئے۔ اس کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، کبھی بھی کسی وقت بھی کسی دن کر سکتے ہیں، صرف ایک دفعہ کرنا ہے یہ وظیفہ۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا غنی یا اللہ جل جلالہ، یا غنی یا اللہ جل جلالہ، یا غنی یا اللہ جل جلالہ، ان اسماء مبارکہ کو آپ کم از کم 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ کی حد نہیں۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، آپ زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 10 مرتبہ۔ آنکھوں کو بند کر کے مصلی پر قبلہ رو بیٹھ کے عمل کر لیں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ ذکر کر لیں اس کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم درود پاک کی مقدار 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی۔ چھوٹے درود پاک جو سامنے لکھے ہوئے ان میں سے کوئی پڑھنا ہے تو پھر 70 مرتبہ کم از کم پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے مانگیے، پیارے اللہ آپ نے جتنی مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں تو ان نعمتوں کے بھی قابل نہیں تھا، دیکھیں اللہ نے کتنا عطا فرمایا۔ جو بندہ مال و دولت کی کمی پہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، یہ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھے، اگر اس سے ساری دنیا کی دولت دی جائے اور کہا جائے کہ اپنی آنکھیں دے دو، یہ دے گا؟ صرف اللہ کی دی ہوئی یہ آنکھیں ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہیں، پھر بھی ناشکری پہ ناشکری، اس ناشکری پہ پھر تنگیاں آتی ہیں اور رزق کے مسئلے ہوتے ہیں، بندش اور یہ سارے پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جاتے ہیں آگے پیچھے وہ نام والدہ کا نام لے کر آدھے گھنٹے کا ٹائم دے کر پھر ڈرامے لگاتے ہیں، آپ پر تو بندش ہے، کسی نے جو ہے نا آپ پر یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، ذلیل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس ہرگز نہ جائیے، آپ کے مسئلے، آپ کے مسائل کی وجہ آپ خود ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب یا غنی یا اللہ کا ذکر ہو گیا، پھر درود پاک ہو گیا، درود پاک کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، پیارے اللہ مشقت سے بھی آپ نہیں دینا ہے، راحت سے دے دیجئے، تھوڑا بھی آپ نہیں دینا ہے، زیادہ دے دیجئے، عافیت والا ایسا وہ مال وہ پیسہ عطا فرمائیے جو آپ سے دور نہ کرے۔ ہاں، اللہ سے یوں مانگنا ہے۔ جب آپ دعا کر لیجئے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، کاروبار کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، گاڑی چاہتے ہیں، گھر لینا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، مانگ لیجیے۔ آخر میں جب آپ دعا کر لیں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا۔ جس عمل کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتا ہی نہیں۔ اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، یہ شرط ہے اجازت کے لیے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ تو آپ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ 2-4 ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہاں کیا کچھ ہے جو کہیں اور نہیں ملتا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔